یہ پاکستان کے جاگیردار سرمایہ دار اسٹیبلشمنٹ کا ایک شیوا رہا ہے۔ وہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، کوئی انہیں مانے یا نہ مانے، جس کے پیچھے یہی سیٹ جاگیردار بدماش نظر آتا ہے۔ وہ مختلف طرح سے انگلیاں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں طاقت کس نے دی؟ یعنی 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور پھر میں اس ریاست سے سوال کروں گا جو اس وقت تب تک یہاں کا لٹیرا، یہاں کا بدماش اس کی عوام کو، اس کے نوجوان کو یوں ہی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایک آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جماعتیں بنانا، جماعتیں توڑنا، جماعتوں کو آگے لے کے آنا، جماعتوں کو پیچھے دھکیلنا، ان سے مذاکرات کر کے ملک میں رکھنا، ملک سے باہر بھگانا، یہ پاکستان کے جاگیردار سرمایہ دار اسٹیبلشمنٹ کا ایک شیوا رہا ہے، اور اس شیوے پر عمل درآمد کرتے ہوئے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان اگلے درجے پر آن پہنچا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بظاہر یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ہم کسی دڑے، کسی سیاسی گروہ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھا جائے، آج کے محرکات کو دیکھا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہی کر رہی ہوگی جو کہ وہ بتا رہی ہے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی نواز شریف کہتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا، کبھی بے نظیر کہا کرتی تھی، کبھی زرداری کہتا ہے، اور کبھی عمران خان نے مختلف طرح کے الزامات لگائے۔ آج وہی عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، جن پر آج میڈیا پر ان کا نام لینا بھی جرم ہے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو دوسری طرف آج الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے موجودہ وزیر اعظم، جنہیں 1.5 فٹیا یعنی اسلام آباد کے وزیر اعظم بھی کہا جاتا رہا، جو کچھ بھی ہو، وہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، کوئی انہیں مانے یا نہ مانے۔ ایک اور آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بیک ڈور پھر سے مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے یہ باتیں مان کر سسٹم کا حصہ بن جاؤ، جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ابھی کچھ آپ کہہ لیں کہ شرمیلے پن کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے مجھے آگے لانے کی باتیں جو ہیں یہ کوئی نئی واردات نہ ہو۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان پر جس طرح سے 200-250 کیسز بنے، اور تیسری طرف اگر میں آپ کو بات کرتا چلوں، عمران ریاض خان آج 66 روز ہو چکے ہیں، 66 روز کے بعد بھی عمران ریاض لاپتہ ہے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کے بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اسی طرح سے جرنل یوٹیوبر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ ناظرین، اسی طرح سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کام کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی منظر سے غائب ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے یوٹیوبر جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث پائے گئے یا وہاں پر کوریج کرتے پکڑے گئے، وہ بھی آج پابند سلاسل ہیں۔ ان میں شیخ ارکم سر فہرست ہیں، جن کو اس بنیاد پر اٹھایا گیا یا پکڑا گیا کہ انہوں نے وہاں پر کوریج کی اور کور کمانڈر ہاؤس میں اندر گئے۔ لیکن یہ ساری صورتحال ایک طرف ہے، دوسری طرف انہی جماعتوں کے ساتھ ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کام کرنے والے ادارے آج عمران خان کو آگے لانے یا پیچھے لانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست سے، جو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، کہ آج ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو عام پارٹی کارکن ہیں، جن میں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ صرف ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوئی بھی نعرہ لیتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج اگر جیلوں میں وہ سڑ رہے ہیں، اگر جیلوں میں پابند سلاسل ہیں، تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوا؟ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی،
इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई चीज़ों का पता नहीं चलता। ये सारी एक ऐसी गुत्थी है जिसे ना हम कभी सुलझते देखा और ना ही सुलझते देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये सारी गुत्थी के पीछे एक सरमायादार, जागीरदार, वडेरा, बदमाश बैठा हुआ है। वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। आपने देखा होगा सोलर प्लेटों के रेट जिस तरह से बढ़े, फिर रेट्स कम हो गए, लोड शेडिंग अचानक से शुरू हो गई और आज सोलर प्लेटों पर जिस तरह से ड्यूटीज हटाई गई, ये इसका बेनिफिशियरी कौन है? किसके कहने पर ये सारा खेल खेला जाता रहा? इसी तरह से चीनी के हवाले से हम बात करें, इसी तरह से गंदम के हवाले से बात करें, इसी तरह से कॉटन, किसान से जितनी भी अजनास हैं उनके हवाले से हम बात करें, इसी तरह प्रॉपर्टी के बिजनेस को देखते हैं तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक हमें तूफान नज़र आता है जिसके पीछे यही सेठ, जागीरदार, बदमाश नज़र आता है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है, वो पीछे बैठता है इन्हीं सियासतदानों को, इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट के मोरों को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाता है, अपनी मर्जी के वो सरकारी मुलाजमीन आगे लेके आता है। नाज़रीन, आपको इस चीज़ का अदराक है, ये सारी बातें मालूम हैं कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, निगरान सेटअप बनता है, उसके लिए किस किस से मशावरत होती है। आज हमारे यहाँ अपोजिशन तो है नहीं, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से तय पा रही हैं, इस पर तहरीक इंसाफ को बड़ी तशवीश है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पर तहफ़्ज़ात का इजहार भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो तहफ़्ज़ात दूर हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तहरीक इंसाफ एक स्टेक होल्डर ज़रूर है, लेकिन उनके तहफ़्ज़ात जूं के तू रहेंगे जब तक कि वो अपने मामला ठीक नहीं कर लेते। मामला ठीक किससे करने हैं ये दूसरी बात है। क्या वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अवाम की तरफ से स्टेक होल्डर हैं? इसका जवाब है नहीं। हम देखते हैं कभी हामिद मीर को, हम देखते हैं कभी इमरान रियाज को, हम देखते हैं कभी मतीउल्लाह जान को, हम कभी देखते हैं अरशद शरीफ को, हम कभी देखते हैं साबिर शाकिर को। हमारे अदारों पर वो मुख्तलिफ तरह से उंगलियां उठाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें ताकत किसने दी? उन्हें इंफॉर्मेशन के नाम पर डिसइंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड की? क्या वो अपने तौर पर ये सारी उंगलियां उठा रहे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये धंधा कब तक चलता रहेगा? कब तक रियासत जो माँ की तरह होती है वो अपने इस जमहूर के साथ सुतीलेपन का सलूक करती रहेगी? नाज़रीन, आज फिर ये मैं सवाल छोड़े जाता हूँ। तहरीक इंसाफ की आज की जो पार्टी है वो तो बिखरी हुई नजर आती है, तितर बितर नजर आती है। इस्तेहकाम पार्टी एक तरफ थी, दूसरी तरफ आपको मालूम होगा कि इस वक्त पेशावर में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब, जो कि वज़ीर दफ़ा हुआ करते थे। बाज़ जगहों पर इमरान खान के हवाले से ये भी इल्ज़ामात लगे थे कि जो परवेज़ खटक साहब हैं वज़ीर दफ़ा, ये नहीं होना चाहिए, किसी और बंदे को होना चाहिए। उस वक्त इमरान खान साहब ये बातें नहीं माना करते थे। आज वही बंदा इमरान खान के खिलाफ एक पार्टी बनाकर खड़ा हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने। नाज़रीन, आने वाला जो इलेक्शन है जो अक्टूबर नवंबर के मिड में होगा, अगर इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक चलता है, अगर वो किसी जमात या किसी कठपुतली के इशारों पर चलता है तो फिर ये इलेक्शन 1 साल तक भी आगे जा सकता है। चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है, चूँकि पहले पंजाब में जो इलेक्शन होना था, KPK में इलेक्शन होना था, उसका नहीं इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर अनाउंस किया, अदालतों का हुक्म नहीं माना गया। रियासत जो माँ की तरह होती है उसने इस पर अमल दरामद नहीं करवाया, यानी 25 करोड़ आवाम के साथ खिलवाड़ किया गया। तो अब भी अगर खिलवाड़ हो जाएगा तो इसमें क्या कबाहत है? क्योंकि रियासत माँ की तरह जो होती है वो सुतीलापन का सलूक कर सकती है, उसके पास ये इख्तियार कुदरती तौर पर जब से ये पाकिस्तान वजूद में आया तब से ही ये है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर
جو پکچر بننے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مخلوط حکومت بنے گی. اس مخلوط حکومت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ فلاں کو ایکس وائی زی کو، لیکن میرا تجزیہ، میرا انالیسس یہاں پر یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو عوام ہیں اس کے دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. پاکستان جو ریاست ماں کی طرح ہے اپنے عوام کے ساتھ سوتیلا پن کا سلوک کرتے ہوئے اپنی عوام کو مزید پیچھے دھکیلے گی. اور یہ حکومت مخلوط جب بنے گی ساری پارٹیاں مختلف طرح کے اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کرتی رہیں گی، لیکن عوام اس میں پھر پستی ہوئی نظر آئے گی. ایسی حکومت بنے گی جس سے کوئی بھی فیصلوں کا اختیار نہیں حاصل ہوگا. ایسی حکومت بنے گی جس سے کوئی بھی آنے والے ملک میں منفی اثرات کا ذمہ دار نہیں بنے گا. ناظرین، یہ تمام تر صورتحال آج الیکشن ہونے میں تقریباً 6 ماہ باقی ہیں. اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اور الیکشن ہونے کے 6 ماہ بعد یہ ساری صورتحال جب یہ اسی طرح سے پرویل کر رہی ہوگی، یہ چیزیں بڑھ رہی ہوگی، تو اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور پھر میں اس ریاست سے سوال کروں گا جو اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جمہور کے ساتھ ستیلے پن کا سلوک کر رہی ہے. پھر سوال کروں گا کہ یہ ستیلا پن کب تک؟ آج میں وہ بتا رہا ہوں کہ ستیلا پن کب تک جاری رہے گا. یہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہاں کے عوام، یہاں کا نوجوان اپنے شعور کی آبیاری نہیں کر لیتا، یہاں کا نوجوان اپنے شعور کو تقویت نہیں دے لیتا، تب تک یہاں کا لٹیرا، یہاں کا بدماش اس کی عوام کو، اس کے نوجوان کو یوں ہی پاگل اور نیم مدہوش بناتا رہے گا. ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اسی طرح سے پاگل پن بنتے رہنا ہے یا کہ آپ نے اپنی تاریخ کے دائرے کو بدلنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نوائے انسان. اللہ نگہبان.